بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر شکریہ. سب سے پہلے تو میں آج جو ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر اور دیگر ایم این ایز کے خلاف جو ہے نا اسلام آباد میں دفعہ 144 کے نام سے جو پرچے کاٹے گئے ہیں، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے حکومت سے کہ کیا اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہے؟ کیا اس وقت اس ملک میں جمہوری ادارے کام کر رہے ہیں یا مارشل لا ہے؟ اگر جلسے جلوس آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنی نقطہ نظر نہیں پیش کر سکتے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح اسلام آباد میں یا پنجاب میں جتنی بھی علاقوں میں ایک پرامن احتجاج کیا جا رہا تھا اور اس پرامن احتجاج کی بنیاد پہ جو ہے نا پرچے ہوئے، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ یا تو آئین معطل ہے، بتایا جائے کہ ملک پہ کوئی قانون نہیں، کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اس ملک کا سب کچھ کرے گا. یعنی مجھے افسوس ہے کہ جب تحریک انصاف کوئی جلسہ کرتی ہے، جب کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں دفعہ 144 لگاتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، لا منسٹر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ بتائیں کہ دفعہ 144 اور پھر آپ جو ہے نا، مجھے بتایا گیا جو اسمبلی کی رولز ہیں. اسپیکر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کی رولز ہیں کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کیا جائے گا تو سب سے پہلے اسپیکر سے اجازت لی جائے گی. تو پنجاب میں جو ہمارے ایم این ایز کو گرفتار کیا گیا تھا، کیا آپ کے نوٹس میں لایا گیا؟ کیا آپ سے پوچھا گیا؟ کیا اس اسمبلی کا کہ یہ اسمبلی اس طرح چلے گی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب آپ کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے. جب ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ایم این ایز کو گیٹ پہ روکا گیا، اس وقت آپ کو اس کے اوپر بھرپور ایکشن لینا چاہیے تھا. اگر اس کے اوپر آپ ایکشن نہ لے تو پھر تو اس اسمبلی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. یہ اسمبلی تو مجھے تو ابھی لگ رہا ہے کہ اسمبلی اس طرح لگ رہی ہے کہ 85 کی جو سے پہلے جو مجلس شورا تھی اس سے بھی کمزور ہو گئی ہے. دفعہ 144 جو ہے نا جواز بنا کے ہمیں جو ہے جلسے جلوس نہیں کرنے دیا جا رہا. سندھ میں ہم نے جلسہ کرنا چاہا، کہ ہم سندھ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑا اپنے آپ کو جمہوری لیڈر کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک جلسہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی ہم کون سا اللیگل کام کر رہے ہیں؟ ہم کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں؟ ہم تو پبلک تک اپنا نقطہ نظر پہنچانا چاہتے ہیں. پیپل پارٹی جلسے کرے سندھ میں، کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں، سندھ میں جلسے کرے کوئی مسئلہ نہیں. تحریک انصاف جلسے کرے تو اس کے اوپر دفعہ 144 اجازت نہیں دیتی. کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے؟ کیا آئین اور قانون ہمیں یہ حق نہیں دیتا کہ ہم اپنے ملک میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکے؟ ہم نے تو صرف اتنی بات کی ہے کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے، یہ بدترین رگ الیکشن ہوا ہے. اس میں عوام کی مینڈیٹ کو بری طرح پامال کیا گیا ہے. جب اتنی بڑی، اور یہ چھوڑیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کراچی کے جتنے ایم این ایز ہیں اس سے پوچھے، اپنے گھر والوں سے پوچھے کہ کیا یہ ایم این ایز ہے؟ یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں پنجاب جو کراچی سے بیٹھے ہیں، جو اسلام آباد سے بیٹھے ہیں. زیادہ تر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، ادھر اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں بتائیں. آپ ادھر جو ہے نا ہاری ہوئی لوگ ہمت کرے. یہ جو ادھر بیٹھے ہیں، میں پنجاب ڈویژن کی پوچھنا چاہتا ہوں، سارے آپ جو ہے نا ہارے ہوئے ہیں. آپ ہارے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں وسیم صاحب آپ کی باری جب آئے گی تب بات کر لیجیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، ہم جلسے جلوس کرنے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہم کراچی بھی جائیں گے، ہم لاہور بھی جائیں گے، پنجاب بھی جائیں گے. روکو تو روک سکو تو روکو. دیکھیں یہ ملک آپ کی، یہ ملک نے چلنا ہے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ قانون اور آئین کو جو ہے نا سبوتاش کریں گے تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہمیں پتہ ہے
اور دوسری بات جو اس وقت آپ سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہمیں جلسی بھی نہیں کر دے رہے، دفعہ 144 لگا رہے ہیں، ہمارے اوپر پرچے کٹ رہے ہیں. اس نے کیا جرم ہے کہ اس نے اسلام آباد میں جلسہ کیا؟ اسپیکر صاحب، میں آپ نے پروٹیکٹ کرنا، یہ کیا یہ ہمارا چیئرمین ہے، ایک لیگل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھ رہے ہیں. تو ایک تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا تو یہ اسمبلی نہیں چلے گی. اگر آپ ہمیں بولنے نہیں دیتے پبلک میں، ہمارے خلاف جو ہے نا جتنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ابھی مئی کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پھر جو 9 مئی کریں گے. میں کہتا ہوں جی، جتنا تم نے رونا رو لیا، جتنا تم نے اپنا نیریٹو اٹھا لیا، عوام نے 8 فروری میں آپ کے اس نیریٹو کو زمین بوس کر دیا ہے. عوام نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم جو کہہ رہے تھے وہ جھوٹ ہے. کمیشن بنائے، جوڈیشل کمیشن بنائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو چاروں صوبوں کی چیف جسٹس کو وہ اس کمیشن کا حصہ بنائے. انصاف کا تقاضا سامنے آ جائے گا، جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دینی چاہیے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ایک منٹ یار، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کون پریشان کر رہا ہے؟ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں پھر سے کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور جو بھی ریسپانسبل ہو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم تو سمجھتے ہیں 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے. ہم سمجھتے ہیں 9 مئی ایک سازش تھی کہ تحریک انصاف کو کیسے اقتدار سے اور عوام کے مینڈیٹ سے روکا جائے، تحریک انصاف کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کی، کیسے اس طرح جو ہے نا جو اس کے پاس پبلک سپورٹ ہے اس پبلک سپورٹ سے محروم کیا جائے. تو اس لیے میرا مطالبہ ہے. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس وقت، اسپیکر صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جی اسد صاحب. جی شکریہ اسپیکر صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تمام طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جو پیپل پارٹی کہتی تھی، اور اس کی نمائندے یہاں اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو ہم پارلیمنٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی عملداری ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین بالادست ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہو. اس طرح عدلیہ نہیں جس طرح اسلام آباد میں 6 ججوں کے ساتھ کیا گیا،
جس طرح اس کی تضحیک کی گئی، ان کو دبایا ڈرایا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اور آزاد فیصلے کرے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سویلین سپریمیسی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سویلین سپریمیسی ہو اور قانون اپنا راہ لے. میں اس حوالے سے ابھی جو سب کچھ ہو رہا ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمیں جلسے کرنے نہیں دیا جا رہا. اس لیے آج میں اس نقطے پہ اسپیکر صاحب میں بہت احترام کرتا ہوں، چونکہ میں بھی اس پوزیشن پہ رہا ہوں. میں کوئی ڈسکریس یا وہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں جلسوں و جلوس کی اجازت کس قانون کے تحت نہیں دی جا رہی؟ کس وجہ سے جو ہے نا یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ میں بالکل کیٹیگریکلی ہم تو یہ ہاؤس چلانا چاہتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بالکل چلانا چاہتے ہیں، باوجود کہ ہمارے بہت سیریس کنسرن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ 47 کی پیداوار حکومت ہے. کبھی جو ہے نا اس وقت 3 پرائم منسٹر ہے، ایک شہباز شریف صاحب ہے، دوسرا بھی نیا بن گیا ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر، اور ایک جو ہے نا محسن نقوی جس کے پاس سارے پاورز ہیں، اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے، اور ادھر جو ہے نا سارے فیصلے وہی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاؤس چلے. لیکن اگر آپ ہمیں اپنے جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چلے گا. وہی کریں گے کہ آپ کم از کم یہاں اسمبلی میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو دیکھیں آپ ہماری دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ دیوار سے لگا رہے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا کوئی آپ کو نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. آخر میں اس وقت اسپیکر صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ اس وقت پنجاب کے جو ہمارے کاشتکار ہے وہ بہت خاص کر گندم کے کاشتکار وہ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں اور ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے. میری تجویز یہ ہوگی کہ آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ایک بڑی ایگریکلچر کمیٹی بنائی تھی. جب اس قسم کی فیصلے ہوتے تھے تو ہم اس ہاؤس کو اعتماد میں لیتے تھے اور اس ہاؤس کا فیصلہ پھر ہم بیچتے تھے اور اس کو عادت بھی کیا جاتا تھا. اس وقت گندم کا بہت بڑا کرائسس ہے، کسان پریشان ہیں. میرا مطالبہ ہوگا کہ ایک دن پورا بلکہ 1-2 دن اس کے اوپر پورا ڈیبیٹ کے لیے موقع دیا جائے تاکہ اس کے اوپر پورا ڈسکشن ہو. اور میں آج یہاں سے اپنی پارٹی کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ جو پنجاب کے کسان اس وقت پریشان ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس احتجاج میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے. میں اپنے تمام ایم ایل اے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے احتجاج میں بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، ان کی آواز اٹھائیں اور ہم انشاءاللہ اپنے کاشتکاروں کو جو گندم کے کاشتکار ہے اس کو جو انشاءاللہ تعالیٰ اکیلے نہیں چھوڑیں گے. شکریہ. تھینک یو.